إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لائق تکریم سامعین مکرم، آج 18 ذوالقعدہ 1446 ہجری ہے اور یہ ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ العمران کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے اور یہی ہمارے خطبے کا موضوع ہے کہ علماء کرام اور جو طالب علم ہیں ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت. ہمارے معاشرے میں ہر فرد دوسرے فرد کے مقابلے میں اس کی عزت و تقریب میں ایک پیمانہ رکھتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی عزت کرنی ہے اور فلاں کی نہیں کرنی، عزت و تقریب. لیکن علماء کرام اور جو طالب العلم ہے ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا مقام رکھا ہے؟ ان کی کیا عزت ہے اللہ کے ہاں؟ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے. شاہد اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والملائکہ اور فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہاں غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کی، پھر فرشتوں کی اور پھر اہل توحید کے علماء کرام کہ وہ عالم جو توحید پر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہو، خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور لوگوں کو شرک اور بدعات سے بچاتا ہو، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 3 لوگ گواہی دیتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح القدیر، یہ تفسیر ہے، اسی آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ فرشتے اور اہل علم
اس توحید کی گواہی دیتے ہیں، اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب و سنت کی علم کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں علماء کا وہ مقام نہیں ہے۔ سب سے مظلوم علماء اکرام ہیں، اور یہاں بتاتا چلوں کہ علماء دو قسم کے ہیں، علماء حق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اور علماء سوء جو اس آیت کے خلاف چلتے ہیں۔ علماء حق ہمیشہ اپنی دعوت، ان کا محور انبیاء اور رسل کی طرح توحید پر ہوتا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف لانا، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا، شرک سے روکنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف لے کے آنا، اور لوگوں کو بدعات سے روکنا۔ یہ اہل جو علماء ہیں، اہل حق ان کی بات کریں، اور علماء سوء وہ ہمیشہ آپ کو من گڑت قصے کہانیاں اور توحید سے دور لے جانے کے لیے باتیں اور بدعات کی طرف آپ کو لے جانے والے نظر آئیں گے۔ تو یہاں عالم کی عابد پر فضیلت کیا ہے؟ اب یہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا۔ کتنے آدمیوں کا؟ دو آدمیوں کا، اور جن میں ایک عابد اور ایک دوسرا عالم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ اللہ اکبر، کہ عالم کی عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے میری تم میں سے کسی ایک پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے اپنی معیار مثال بیان کی کہ جس طرح میں ایک نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، رسول ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، پر آپ میرے صحاب ہو۔ یہی ایک عالم کی اور ایک عابد جو شخص ہے اس کی مثال ہے۔ پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير أو كما قال صلاة السلام۔ اللہ اکبر، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ چونٹی اپنے بل کے اندر اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے، اس شخص کے لیے جو نیکی کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عالم کا مقام ہے کہ اللہ بھی، فرشتے بھی، اس کے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، اور اس کی آگے چونٹی جو اپنے بل میں ہے، اور جو مچھلی جو سمندر میں ہے، وہ بھی اس عالم کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ عالم ہے کہ نہیں مظلوم؟ ہمارا امام بہت مظلوم ہے، اس کو ہم نوکر سمجھتے ہیں، جو آپ کو 5 وقت نماز پڑھانے والا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، ہم اس کو نوکر سمجھتے ہیں، اس کے اوپر تان و تنظیم کرتے ہیں۔ یہ عام مسائل ہیں ہماری مثال ہے، اور عالم وہ ہے ہی مظلوم۔ اب عالم کون بن گیا ہے؟ جو سوشل میڈیا پر جس کے بہت زیادہ نمبرز ہوں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ علماء حق کی طرف رجوع کریں جس کے اوپر اتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث سنن الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ شیخ ناصر الدین الالبانی نے بیان کی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ دنیا ملعون ہے، اللہ اکبر، سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا
ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو کچھ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دینی عالم سکھانے والا، اللہ اکبر، اور علم سیکھنے والا طالب العلم. کتنی فضیلت والی یہ حدیث ہے. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر شیخ ناصر الدین الالبانی نے حسن درجے کی قرار دیا. اس کا فہم بتاتا چلوں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے نزدیک ملعون ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے الحمدللہ، لیکن وہ دولت اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ ملعون ہے. اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے اور وہ اولاد آپ کو اللہ کی توحید، اس کی عبادت، اس کے ذکر سے غافل کر دے تو وہ ملعون ہے. لیکن وہی اولاد اور وہی مال اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ ملعون نہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں آپ کو غافل کر دے اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے. اور اس سے دنیا کی وہ نعمتیں اور لذتیں مستثنا ہیں جو اس سے بری اور صرف سے خالی ہو. مثلا اگر مال اگر حلال طریقے سے حاصل ہوا ہے اور حلال مصارف پر خرچ ہو تو اچھا ہے. بصورت دیگر یہی مال برا اور لعنت کے قابل ہے. وہ علم بھی اچھا ہے جو بندوں کو اللہ سے قریب کرے، بصورت دیگر یہ کہ وہ برا نہ ہو. اس حدیث میں علماء اور طلباء علماء دین جو ہیں اور جو طالب العلم ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے. آگے چلیے. طالب العلم کی راہ ہی جنت کی راہ پر لے جاتا ہے. اللہ اکبر. کون نہیں جنت جانا چاہتا؟ ہر شخص جنت جانا چاہتا ہے، لیکن اتنا آسان راستہ ہم نے چھوڑ دیا الا ماشاء اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہا علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت کہ جو شخص علم حاصل کرنے والے راستے پر چلتا ہے، اللہ اکبر، ہم نے وہ راستہ ہی بول چکے ہیں، جو علم کے راستے پر نکلتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں رہ کر ہر وہ کام کریں. ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور ان سے علم حاصل کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہہ دیا. رضی اللہ عنہ یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ آپ سب سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کی. کیوں؟ علم حاصل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. دینی علم کا حصول اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. یہ ثابت کرے گا کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے. حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ بھی بڑے مظلوم صحابی ہیں، جمعے کے دن جمعہ پڑھا رہے تھے اور خطبے میں فرما رہے تھے. یہاں رکوں گا. ہمارے خطبے قال اللہ اور قال رسول اللہ ہونے چاہیے. اس میں من گڑھ قصے کہانیاں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور آج یہ ہو رہا ہے. ہم سنتے ہیں من گڑھ قصے اور بدعات ہمارے ممبر و محراب پر عام ہے. اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو قاتل الوحی وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ممبر پر کھڑے ہو کے
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا علم اور اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے علم حاصل کرنا اور دوسرا ہے اس کا فہم بھی حاصل کرنا۔ فہم یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتا، یہ صرف اسی کو اللہ عطا کرے گا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کی بھلائی کرے گا۔ آج ہم قرآن و حدیث سننے میں ملتا ہے لیکن فہم اپنا پیش کرتے ہیں، جو ان کی عقل کہتی ہے۔ فہم وہ پیش نہیں کیا جاتا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے جو صحابہ کرام نے مراد لیا تھا۔ یہ اکثر اور بیشتر ہمارے ممبر و محراب پر سننے کو ملتا ہے۔ یہاں فقہ الاصل میں فہم اور سوچ سمجھ کو کہتے ہیں، اس حدیث میں تفقہ فی الدین کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس تفقہ والے یعنی فقہاء سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کی تشریح میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جنہوں نے امام بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بطور جزم بتایا ہے اس سے مراد آثار اور احادیث جاننے والے علماء ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث ہیں، جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو قال اللہ و قال رسول اللہ بیان کرتے ہیں، یہ محدثین ہیں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا یہ کوئی اور لوگ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مبارک میں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں اس سے درجے بلند کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اگر درجات اپنے بلند کرنے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، علم سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ قرآن و حدیث کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ اکثر و بیشتر سننے کو ملتا ہے، عوام الناس جو مال ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس پر لڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی شخص جو ایک شخص ساری عمر کماتا رہا وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گیا؟ خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں سوائے اعمال کی، یا وہ نیک اولاد، یا جو صدقہ اس نے جو کیا تھا اللہ کی راہ۔ لیکن وہی مال جو وراثت کا ہے وہ پیچھے اس کی اولاد لڑ رہی ہوتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اور یقیناً بے شک جو علماء حق ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نبی داؤد کی روایت صحیح سند کے ساتھ کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور نبیوں نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی انبیاء کا جو وراثت میں آتا ہے وہ مال غنیمت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں اپنا وافر حصہ حاصل کر لیا۔ ہم دنیا کی جو وراثت کی تقسیم ہے اس پر تو لڑتے جھگڑتے ہیں، کیا ہم نے یہ سوچا کہ جس نبی کی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اس کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس کا علم نہیں حاصل کریں گے؟ اس کے وارث نہیں بنیں گے؟
اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم انبیاء کے وارث بننے، جو کہ علماء کرام ہیں ان کی عزت بھی کریں، اور جو متعلم ہیں، طالب العلم ہے، ان کی بھی عزت کریں، اور خود بھی کوشش کریں کہ ہم اس وراثت میں سے کچھ حصہ لے لیں، اپنا وقت 24 گھنٹوں میں سے کچھ تو دیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک رزق کمانے میں لگے ہیں۔ اچھی بات ہے، حلال رزق کمانا عبادت کہلائے گا، لیکن اگر کوئی شخص صرف اسی میں لگا ہے اور علماء کے پاس جا کر علم نہیں حاصل کرتا تو وہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتانا مطلوب ہے، خود سے علم حاصل کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، میں خود سے پڑھ سکتا ہوں، مجھے آتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں انبیاء و رسول کا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح آگے بھی یہ چلے گا۔ جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہ علماء کرام کے پاس جا کر علم حاصل کرے گا۔ اس کے لیے بڑی پیاری دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں تجھ سے فائدے والا علم سوال کرتا ہوں۔ یہ سمجھ کے جائیے، فائدے والا علم۔ پھر کیا فرمایا؟ رزقا طیبا۔ پہلے علم لیا ہے، پھر رزق کی بات ہوگی۔ علم ہوگا تو آپ طیب رزق حاصل کر سکیں گے، اگر علم نہیں آپ حرام میں لگ جائیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا۔ اللہ اکبر۔ حلال رزق ہوگا تو آپ کا جو اعمال ہے وہ قبول ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، پہلے علم حاصل کریں، پھر حلال رزق، اور پھر اللہ کے ہاں یہ دعا کریں کہ ہمارے اعمال قبول ہو۔ اور وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقبول دعا ہے۔ وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی زندگی کا ایک ہی دن رہ گیا ہو تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ کنت اعلم الناس، اللہ اکبر۔ والبہقی میں فی مدخل کے اندر فرمایا کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں گا۔ کیوں؟ تعلیم، دین کا علم جو ہے یہ ہمیں ہر جگہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ہم خوراک، رزق اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن علم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور پھر فرماتا چلو، علماء کرام فتنوں کے دور میں یہ سیسا بلائی دیوار ہے۔ اللہ اکبر۔ بنیان مرصوص، ایک تو وہ مجاہد جو لڑتے ہیں ایک دیوار بن کر، سیسا بلائی دیوار سے مراد ہے اس میں کوئی خلا نہیں، کوئی لچک نہیں، بالکل ایک دم سیدھے۔ اسی طرح علماء کرام اپنے علم کی روشنی سے فتنوں کو دور سے باندھ لیتے ہیں اور وہ سیسا بلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جب بھی فتنوں کا دور ہو، اور یہ چل رہا ہے اور یہ آگے حدیث مبارکہ کے مطابق مزید بڑھے گا، علماء کی طرف دیکھا کریں، ہمیشہ انتظار کیا کریں۔ یہ سوشل میڈیا کی جو آگ ہے اس پر جھوٹ پھیلانے سے پہلے رک جائیں، علماء کی طرف دیکھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دو بار یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو بار ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ، یہ بھی علماء کرام سے پوچھ لو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، علم کب اٹھے گا، کیسے اٹھے گا؟ علماء کرام کی وفات سے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا نئی نسل اپنی اولاد میں سے تیار کی ہے جو دین کی طرف آئے اور علماء کی جگہ لے سکے؟
یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علماء کرام سے علم حاصل کرنے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یوم تشکر ہے، تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اسلوب ہونا چاہیے ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا کہ جب اسے فتح حاصل ہو تو سب سے پہلے اللہ کے ہاں جھکے اور اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ یہ جو فتح نصیب ہوئی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے، اور سیسا پیرائی دوار متحد ہونا ہوگا، ہمیں دین میں بھی متحد ہونا ہوگا، بدعات اور مشرکانہ چیزوں کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی طرف آنا ہوگا، اور صحابہ کرام نے جو فہم لیا تھا اس کی طرف آنا ہوگا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو شفاء کاملہ اور لمبی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اور بر الوالدین ابھی بھی جاری ہے، والدین جب فوت ہو جائے تو ان کی حق میں دعا کرنی چاہیے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یا اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو تنگی میں ہیں، جو رزق کی تنگی میں ہیں، یا اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا اغفر علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة